الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بالنساء مني خيرا فإنها خلقن من ضلع الأيسر أو كما قال. أخرجه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ. بعض مسائل ایسے ہیں جن پر بولنے کی ضرورت زیادہ ہے اور بعض مسائل ہم پہ ایسے مسلط ہو چکے ہیں کہ ہم زندگی بھر ان سے فارغ نہیں ہوتے. معاشرتی مسائل کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ ممبر سے طلاق، نکاح، مزارعہ، مزاربہ، کفالہ، بیوع کے اقسام، یہ سب تفصیل کے ساتھ بیان ہوتے تھے. عالم دین کا یہ فرض ہوتا تھا اور اب بھی ہے کہ وہ کسی طرح دین آگے بڑھائے. تو دین چند چیزوں کا نام نہیں ہے، پورے ایک حیات کا نام ہے، اطراف زندگی کا نام ہے، جو مہد سے شروع ہو کر لحد تک ہے وہ پورا دین ہے. مجھے کسی اور مسئلے پر کلام کرنا تھا لیکن اچانک ایک خیال آیا ایک واقعہ سے کہ کبھی کبھی بھائی لوگوں کو معاشرتی مسائل بیان کرنا چاہیے. معاشرہ حقیقت میں میاں بیوی سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کا تیسرا صنف اولاد ہے. یہ معاشرے کے اقرب افراد ہیں اور پھر جب یہ گھر باہر نکلتا ہے تو پھر محلہ ہے، شہر ہے، بلدیہ ہے. پھر جب فکر آگے بڑھے گی تو پھر صوبہ ہے، ملک ہے. پھر جب نبوت کے مقاصد کی اطلاع اور وسعت اختیار کرے گی تو پھر پورا عالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے آ جاؤ. اولا تتبعوا خطوات الشیطان، کچھ لے کچھ چھوڑ دے، یہ تو شیطان کا خیال ہے، اس پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے
تمہیں پورا کام نہیں کرنے دیتا ہے۔ نکاح جب پڑھا جاتا ہے تو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، دونوں کو ضروری ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے جوڑے کو بھی اس سے پیدا کیا اور پھر تمہاری نسل کو آگے بڑھایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اس ذات سے ڈرا کرو جس سے تم مانگتے ہو اور خاص کر رشتوں اور نعتوں کا بہت خیال رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، تمہارے سب کچھ اس کے سامنے ہے، دیکھ رہا ہے وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو صحیح صحیح باتیں کیا کرو، جھوٹ مت بولو، دغا بازی مت کرو، لڑکے والے لڑکی والوں کی برائی نہ کریں اور لڑکی والے لڑکے والوں سے بہت زیادہ گلے شکوے نہ کریں، اتنی بات کرو جتنے کرنے کا شرعاً اخلاقاً حق ہو، قول سدید اس کو کہتے ہیں۔ بھئی میری توفیق اتنے مہر کی ہے، میں یہ دے سکتا ہوں، آپ جو مہر مانگ رہے ہیں یہ میں نہیں دے سکوں گا، یہ قول سدید ہے۔ مقرر کر لے بڑھتا چڑھتا اور پھر معافیہ مانگے یا دینے کا ارادہ نہ ہو، معافیہ مانگے تو مرد کی غیرت کے خلاف ہے، خدا سے معافی مانگو، ماں باپ سے مانگو، پہلی رات اور روئی بیوی سے معافی مانگے، یہ معافی کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اور ارادہ ادا نہ کرنے کا حدیث میں ہے آخر یوم القیامہ، جس کا مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے وہ قیامت کے دن زانی کھڑا ہوگا، بد چلن بدکار کھڑا ہوگا۔ تو درمیان میں جو معاشرے کے آداب کے مطابق ہے اور حقوق کی ادائیگی پر مشتمل ہے وہ قول سدید ہے۔ قول سدید درست بات کو کہتے ہیں۔ لڑکے والے لڑکے کی بڑے پل مان دیں گے اور لڑکی والے لڑکی کو حور و غلمان تک پہنچا دیں گے، بعد میں سب باتیں پتہ چل جاتی ہے تو ایک دوسرے سے خفا ہوتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خفگان جدائی کا باعث بن جائے، اس لیے فرمایا وقولوا قولا سدیدا۔ سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک چڑیا کے ساتھ کچھ بات چیت کر رہا تھا۔ حضرت سلیمان تو علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولی جانتے تھے، آپ اس کی چڑ چڑ سن کر اچانک ہنس پڑے۔ وزراء نے پوچھا حضرت کیا بات ہو رہی؟ کہا یہ چڑیا کو کہتا ہے میرے ساتھ شادی کرو، بیت المقدس کے سفید مینار میں تیرے لیے گھونسلہ بنا دوں گا۔ وہ یکذب جھوٹ بول رہا ہے، وہ بیت المقدس کا مینار اور اس بیت المقدس میں نے بنایا، اس میں نے سوئی رکھنے کی جگہ نہیں چھوڑی، یہ کہاں گھونسلہ بنائے گا؟ ولیکن کل ناکح کاذب، نکاح کرنے والے جھوٹ بولتے رہتے، بڑا چھڑا کے بات ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا قولوا قولا سدیدا، حدود میں آداب میں جتنا ہے اتنا مناسب ہے۔ اتنی نہ بڑا پا کئی داماں کی حکایت، ابا کو ذرا دے کو ذرا بندے آبا دے، باتیں تو سب کھل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آیا ہے
کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے خاوند جھوٹ بول سکتا ہے. تو قول سدید کیسے رہا؟ تو چونکہ یہ اشکال درس میں بھی ہے اس لیے اس کا دفع ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ وہ وقت النکاح نہیں ہے. وقت النکاح تو جو 3 آیات پڑھی جاتی ہے ان میں خوب للکارا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور صحیح باتیں کرو. وہ تو ہر بیوی کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ خاوند پورا میرا ہو جائے، جیسے کہ ہر خاوند غیرتی کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی مکمل میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور میری زندگی کی تسلی کا سامان ہو. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میری بیوی بالکل جوان ہے اور مجھ پر بڑھاپے نے اثر کر لیا، داڑھی کالی کروں. امام ابو یوسف ہنس پڑے، کہا دیکھو جس طرح آپ اسے خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے. وہ مشہور جملہ کہا نا، کما احب ان تتزین لی فہی تحب ان اتزین لہا. علماء نے اس سے بہت سارے مسائل نکالے ہیں. تو بھئی بیویوں کو یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ خاوند کی کہیں اور توجہ نہ ہو، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، میری محبتوں کا محور تو آپ ہے. علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ ماں باپ کے بارے میں بھی انہیں تعظیم سمجھائی جائے کہ میرے ماں باپ کی تعظیم بہت ضروری ہے. میں ان سے پیدا ہوں، چھوٹا بڑا ہوا ہوں اور میرے اوپر کائنات کے اندر ان کا بڑا حق ہے. لیکن زندگی آپ کی اور میری ہے. بیوی میری آپ ہے اور خاوند میں ہوں. میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس میں ماں باپ شریک نہیں ہے، بہن بھائی شریک نہیں. جس نے اس کے خلاف کیا اس نے اپنا گھر اجاڑا، اس نے اپنی زندگی اجیرن کی. اور ایک گھر سے شکوہ ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ ماں کے ساتھ سوتا ہے. یہ کمکلی کی وجہ سے اور معاشرے کی بےہودگوئی کی وجہ سے شادی کے بعد یہ بہت پیارے بیٹے بنتے ہیں اور وہ بڑی پیاری امی جان بنتی ہے. نہ امی جان پیاری ہے، شرارتی ہے، اور نہ یہ پیارا بیٹا ہے، بے وقوف ہے اول درجے کا. میں نے کہا بلاؤ ذرا. بلایا تو میں نے کہا کہ بھائی بیوی کے ساتھ سویا کرو. کہ ماں کے ساتھ. میں کہ ماں کے ساتھ تو 10 سال کے بعد سونا حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ ہے، کوڑے لگ سکتے آپ. تمہیں پتہ ہے کہ اس کا کیا خطرہ ہے؟ میں نے اس کو دیکھا غور سے اور بولا، تب اس کی عقل آ گئی، پسینے چھوٹ گئے. میں نے کہا اس لیے نکاح عورت سے، اجنبی سے ہوتا ہے. بہن، پھوپھی، خالہ، ماں، ان سے نکاح نہیں ہوتا. ان کے ساتھ سونا حرام ناجائز ہے. 10 سال کا بچہ اس سے کم مدت میں ماں کے ساتھ سوئے گا. 10 سال عمر ہو گئی، وَاضْرِبُوا، اب جو ہے نا تو فارقوهن بین المضاجع، بستر علیحدہ کرو، وہاں آپ کا پلنگ ہے وہاں سو، یہاں نہیں آنا. میں نے کہا یہ غلط بات ہے. اور میں نے کہا یہ سازش کے تحت آپ کو بیوی سے دور کیا جا رہا ہے. اول لے آتے ہیں احسانات سے، محبتوں سے، گراں قدر فلسفوں سے، اور پھر اس کے ساتھ بیٹے کو محبت نہیں کرنے دیتے، اس میں مختلف طریقوں سے رخنے ڈالتے. میں اکثر دولہوں کو کہتا ہوں کہ اپنی گھر والی کو اپنے گھر کے افراد کے شر سے بچاؤ. اس کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، یہی ان کو گلی سڑی سنائیں گے اور اس کی زندگی تباہ و برباد کر لیں گے. جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں رہ نہیں سکتی ہے تو پھر دوسرے راستے اختیار کرے گی اور اس سے آپ کی عزت کو بٹھا لگے گا اور فراق اور صدمہ آپ پر قیامت کے برابر آئے گا. تو اصل گزارش یہ ہے کہ ماں کا جو مقام مرتبہ ہے، باپ کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، وہ مستقل ہے.
لیکن وہ بیٹے کی وہ رشتہ جو بیوی کے ساتھ ہے اس میں ان کا کوئی 1% حصہ نہیں، کچھ بھی نہیں. اور بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کا کیا رشتہ ہوتا ہے، وہ اسی کا حصہ ہے. ماں باپ کے حقوق میں، آداب میں، تعظیم میں بیوی کا 1 حصے کا 100 حصہ بھی نہیں. تو دونوں میدان علیحدہ علیحدہ ہے. وہ تعظیم میں بہت آگے ہے، حقوق میں، اور یہ محبت میں، اور پھر جمع حقوق. وہ تعظیم جمع حقوق، یہ تعظیم محبت جمع حقوق، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. ماں باپ کو علیحدہ وقت میں سمجھا دیا جائے کہ یہ بھی پرائی بیٹی ہے، ہمارے گھر آئی ہے، آپ خود لے کے آئے ہیں، اس کو میرے ساتھ محبت سے رہنے دو. جن جن کاموں سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے ان سے بچے آپ. میں آپ کا بیٹا ہوں اور میں آپ کی غلامی کروں گا، یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، نہ غلامی کر سکتی. فقہا نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سسر یا ساس بہو کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ وہ پلیٹ پڑی ہے مجھے دے دو، حق اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں. کھانا پکوانا اور یہ کرنا ہو، گھر صاف کرنا ہو، جھاڑو لگوانا ہو، فلاں، یہ کام تو خیر پتہ نہیں کس بے غیرت نے شروع کرایا ہے. اس کے لیے آپ نوکرانیاں رکھے. اخلاق کا باب وسیع ہے. اخلاق کا باب یہ ہے کہ آپ بیوی کو کہیں کہ یہ میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، میرے والد ہیں، موجودہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے بڑے بزرگ لوگ ہیں، اور ان کا ادب و احترام مجھے کرنا ہے، مجھ پر فرض ہے. میرے دل کو سکون پہنچانے کے لیے آپ بھی ان کی دلداری کریں، میں شکر بجا لاؤں گا. اور والدین کو، بہن بھائیوں کو کہے کہ یہ ہم سب مل کر کے لے کے آئے ہیں، اس کو لتاڑنا نہیں ہے، اس کے پر نہیں کاٹنے ہیں، اس کی محبت ملیامیٹ نہیں کرنی ہے، محبت اس کی بڑھانی ہے. حقوق سلجھانے ہیں، سلگانے نہیں ہیں. اور میرے اور اس کے درمیان جو محبت ہے، رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس کو بہار میں بدل دے اور اسے خزان نہ لگائے. ان کو سمجھاتے ہوئے یہ نہ ہو اور اس کو سمجھاتے ہوئے وہ نہ ہو، تاکہ ٹکراؤ کی فضا پیدا نہ ہو جائے. بیویاں روز اول سے سمجھ لے کہ ہمارے ذمہ گو خاون کے حقوق ہے، لیکن اس کے لوگوں کی دلداری کرنا بھی ضروری ہے. اسی طرح داماد کے ذمہ بھی ساس اور سسر کا سلام کلام تک نہیں ہے. حقوق تو درکنار، حقوق ان کے کہاں سے آئیں گے، مگر ان کے خاطر وہ اور اس کے خاطر یہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھے. پختانہ وہی نہ تر بتر الوا اور نہ دخوا کی مشغولہ. داماد جب بیوی کو خوش کرتا ہے یا اس کی عزت کرتا ہے تو اس کی ماں سے بڑی پیاری گپ شپ لگاتا ہے، اور جب اس کو سناتا ہے کہ آج آپ کے والد ملے، آپ کے بھائی ملے، اور ان سے اپنی پیار محبت کی کہانی، تو ظاہر ہے اس کے دل کو بھی سکون پہنچتا ہے. اس طرح اپنی اہلیہ کو بھی یہ سمجھائے کہ یہ میری والدہ ہے، میری ماں ہے، یہ میری بہنیں ہیں، یہ میری بھابیاں ہیں، یہ میرے عزیز و اقارب ہے، اور آپ کا اور ہمارا گھر ہے. ایک گھر جب محلے میں بھی آباد ہو تو محلے داروں کا خیال رکھا جاتا ہے، لہذا یہ ہمارے گھر کے افراد ہیں، ان کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، اور یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا. تو دیکھو، وہ بھی انسان ہے، انسانوں سے پیدا ہے، انسانی معاشرے کا فرد ہے. وہ اخلاقیات سمجھ لے گی، احسانات سمجھ لے گی، اور یہ خود بھی بلند اخلاق، بلند احسانات، اچھے سلوک اور روش کا مظاہرہ ان کے عزیز و اقارب سے کرے.
فقہا نے لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی مذمت بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہ کرے. کیوں؟ زندگی گزری ہے، لوگوں کو ماں سے بھی شکایت ہوتی ہے، باپ سے بھی ہوتی ہے. آپ نے تو پیار محبت میں گود میں لے کے اس کو شکایتیں سنائی. کبھی وہ یہ تذکرہ کرے گی تو یا تو سنیں گے تو بغیرت ہوں گے، یا نہیں سن سکیں گے تو جھگڑا کریں گے. تو اس جھگڑے کی بنیاد آپ نے ڈالی. آپ کا ہے میرے قبلے و کعبے ہیں، انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، ایک زندگی گزاری ہے، اس میں نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں. جیسے کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہو جاتا ہے، کبھی گرمی مچتی ہے، کبھی سردی سے آدمی پریشان ہوتے ہیں، کبھی پیسوں کی کثرت ہوتی ہے، کبھی آدمی تہ دست ہوتا ہے. اس طرح ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنے میں بھی مختلف چیزیں سامنے آتی ہے. لیکن آدمی بھلائیوں کا ذکر کرتا ہے اور کمزوریوں کا ذکر نہیں کرتا. جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کتنے سال تعلیم حاصل کی تو آپ کہیں گے 10 سال. ایک مثال دے رہا ہوں. اس میں جو چھٹیاں ہوئی، جو غیر حاضریاں ہوئی، جو ناغا ہوا، اس کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں. آپ کی کتنی عمر ہے؟ جی اتنے سال. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اتنے سال میں بیمار رہا، اتنے سال بے ہوش رہا، اتنے سال. اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو عوارض ہے. عوارض سے ہر ایک کو لاحق ہوتے ہیں. بغیر عوارض کے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اس زندگی مختلف رنگوں کے مجموعے کا نام ہے. اور تمام گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ گھر بسانا. بیوی کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق و آداب احسان کے طور پر سمجھانا، اور ماں باپ بھی اور بہن بھائیوں کو بیوی کی محبت، الفت، اس کے ساتھ واقع رشتہ اور اس کے آداب، ان کی تسلی کے لیے کہ وہ کہیں چڑھائی نہ کرے، کہیں زیادتی نہ کرے. ماں باپ کو یہ احساس ہو کہ یہ بیوی کے خلاف ہر بات نہیں مانتا، اور بیوی کو یہ احساس ہو کہ ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے خلاف شاید میری بات کامیاب نہ ہو، بجائے فائدے کا نقصان مجھے نہ پہنچے. اور دونوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرنا کم عقلی کی وجہ ہے، نہ تجربہ کاری اس کی وجہ ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. قرآن کریم نے اس میں ایک زرین اصول ذکر کیا ہے. میں نے وہ آیت خطبے میں پڑھی ہے، اور میری دلی خواہش ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں. اس کے ترجمے سے آپ کو مضمون کے ہم آہنگ ہونے کا اور ہم رنگ ہونے کا احساس ہوگا. الرجال قوامون علی النساء، مرد حکمران ہے عورتوں پر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے ان کو برتری دی ہے، مرد بنایا ہے. مرد کی حیثیت سے خواتین سے افضل اور بہتر ہے. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرد کی مردانگی کیا چیز ہے. اس کی تفصیل میں عالم کو یا مفسر کو جانا نہیں ہے. ہر عقل اور شریف طباعے ان تمام میادین کو سر کرتی. تفسیر کشاف میں عجیب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ کام تو ہمارا بھی ہے. تفسیر کشاف محمود جار اللہ زمخشری، جن کے متعلق کہتے ہیں امام العربیۃ بالاتفاق وماہر ھذا الفن علی الاطلاق. علماء دین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو اعجاز ہے کہ واقعی یہ معجز کتاب ہے، اس کو چند آدمیوں نے خوب سمجھا ہے. ان میں محمود جار اللہ زمخشری ہے، 5ویں صدی ہجری کے مفسر ہے.
معتزلی عالم ہے، فروع اور اطراف زندگی میں پکے حنفی ہے. اس نے الرجال قوامون علی النساء کے نیچے لکھا ہے اے اصحاب اللحا والعمائم، پورے مرد وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سروں پر پگڑیاں ہوں، چہرے پہ داڑیاں ہوں. اگرچہ امام قرطبی نے اس تشریح پہ اعتراض کیا ہے احکام القرآن میں، لیکن ایک تفنن پیدا کیا ہے کہ یہ داڑھی اور یہ پگڑی یہ مردانگی کے لیے مفید ہے، ہیلپر ہے، معاون ہے، یہ نقصان نہیں ہے. اس کا نقصان تو اس کو ہے کہ خوبصورت جوان ہے اور داڑھی مونڈ رہا ہے، بزرگ ہستی ہے، پوتا ہے اور نواسوں کا ہو گیا اور اب بھی داڑھی نہیں رکھ رہا، یہ نقصان کی بات ہے، بہت بڑی کمی پائی جا رہی ہے. یہ کام تو جلدی پورا کرنا تھا. شاید اس غفلت پر تنبیہ کے لیے انہوں نے یہ تفسیر فرمائی اے اصحاب اللحا والعمائم. لحا لحیہ کی جمع ہے، لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں، اور عمائم امامہ کی جمع ہے، امامہ پگڑی کو کہتے ہیں. کیونکہ جس دور میں جار اللہ تفسیر لکھ رہے تھے، میرا خیال یہ ہے اس نے زندگی میں کوئی مرد بغیر داڑھی کے اور پگڑی کے نہیں دیکھا ہوگا، ایسا لگ رہا ہے مجھے. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ کے زمانے تک داڑھی مونڈا نہیں تھا اور سر پہ پگڑیاں ہوتی تھی. اکبر بادشاہ جب دین الہی جیسے کفر میں مبتلا ہوا اور نورتن جیسے گمراہان اس کو ملے اور اس نے اسلام اور ہندو دھرم کو ایک کرنا چاہا، اس وقت اس نے ہندو دھرم کو خوش کرنے کے لیے بعض لوگوں کو کہا کہ تم داڑیاں منڈواؤ تاکہ تم میں اور ہندو دھرمیوں میں کوئی فرق نہ رہے. بارہ سو 37 کے آس پاس شیخ محمد عابد سندھی مرے، جو مدینے میں بھی امام رہے، کعبہ کے بھی قاضی القضات رہے، ملکوں کے سفیر رہے، طبیب رہے، بہت بڑے عالم ہیں. یہ سیون شریف کا رہنے والا ہے، عبد الواحد سیوستانی کا شاگرد ہے، اور 2 مرتبہ شیخ سے ملنے آئے ہیں. شیخ نے کہا کہ مت کرو یہاں کا سفر، جاہل ملک ہے. آپ مکہ مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں، میرا دل دھڑک جاتا ہے. لیکن اساتذہ کے لیے لوگ بہت کچھ برداشت کرتے ہیں. اس کو عرب بادشاہ نے ایک شکایت کی، ذرا اندازہ لگائے. عرب بادشاہ نے شیخ محمد عابد سندھی کو کہا کہ یہ فوجیوں کے سر پر بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، یہ ہلکی ہو سکتی؟ تو شیخ محمد عابد سندھی نے ایک کتاب لکھی اور اس میں فوج کے لیے اور پولیس کے لیے سر پہ پگڑی کے بجائے ٹوپی رکھنے کا جواز ثابت کیا ہے. اور فوج نے اس کو فتوے کو قبول نہیں کیا، کہا یہ ہم نہیں مان سکتے، سنت کے خلاف کے لیے تیار نہیں. تو شیخ محمد عابد سندھی فوجیوں کو تقریر کرنے گئے اور کتاب لکھی ہے، پوری عربی کتاب لکھی ہے کہ نہیں، ضرورت کے تحت کبھی کبھی پگڑی نہ ہو، صرف ٹوپی ہو، پیغمبر سے ثابت ہے. اور چونکہ فوج اور پولیس کے ذمہ چاق و چوبندی ہے اور بہت ہی پرتیلا پن ہے اور بہت ہی کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہے، اگر یہ حضرات پگڑی کے بجائے صرف ٹوپی پر اکتفا کرے تو یہ جائز. ایسا زمانہ تھا. آج ہم نمازیوں کو اعلان کرتے ہیں سر ڈھکی ہے جی، سر ڈھکی. یہ کہیں فرانس سے اترے ہے کیا؟ یہ کوئی کوریا اور جاپان کی نسل ہے کیا؟ یہ مسلمانوں سے پیدا نہیں ہے.
انہوں نے اپنے باپ دادوں کو ساری زندگی اپنے مذہب اور مسلک کو ننگے سر دیکھا تھا. یہ بے پرواہی، یہ غفلت، یہ دینی مصالح سے دوری نامناسب بات ہے. تو جار اللہ زمخشری کی تفسیر میں کچھ جان ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ مرد جو خواتین پر حکمران ہوں گے ان کی مردانگی جس طرح اصلی مردانگی ہونا چاہیے اس طرح ظاہری بھی ہو کہ سر پر پگڑ ہو اور چہرے پر داڑھی ہو. مولانا اشرف علی صاحب کو کسی نے کہا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کی گود میں آ جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور ہمارے پاس تو نہیں روتے ہیں. تو آپ نے کہا آپ کا چہرہ اس کو اپنی امی کا چہرہ لگتا ہے، وہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور ہمارا چہرہ تو اس کو بڑا جو ہے نا بالوں سے بھرا ہوا لگتا ہے، تو خوف تو محسوس کرے گا. وہ میری ایک بچی تھی، چھوٹی تھی، ہر داڑھی مونڈے کو بچہ کہتی، ودا معصوم نے جس کو بھی دیکھتی کہ داڑھی نہیں ہے تو پہلی بات یہ کرتی تھی ودا معصوم نے. تو ایک ڈاکٹر سے باتیں تھے، کہیں ہوں گے، بہت معافی و معذرت. قدرتی طور پر ان کے 3-4 بیٹھے تھے اور سب ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد خاموش ہو جاتے تھے. اس طرح دماغی افسون میں مبتلا ہوتے تھے. تو اپنے غرض کے لیے لوگ بزرگوں سے ملتے ہیں، یہ جگہ بھی کسی نے بتائی. عصر کے بعد وہ آتے تھے اور 3-4 بیٹے جو ڈاکٹری کر چکے تھے اور وہ افسون میں تھے، ہم وقت خاموش. تو وہ میری بچی بھی میرے پاس بیٹھی تھی، مجھ سے کہا کہ داما شمان دی. خیر میں نے اس کو کہا چپ ہو جا. وہ بزرگ نے پوچھا ڈاکٹروں کے بارے کہ یہ بچی کیا کہتے ہیں. میں نے کہا یہ بچی تو اپنے حساب سے باتیں کرتی ہے، آپ چھوڑے. مجھے کہا کہ نہیں مجھے معلوم کرنا ہے. میں نے کہا یہ جس داڑھی مونڈے کو دیکھتی ہے اس کا یہی تصور ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے. تو یہ حیران ہے کہ اتنا موٹا سا چوڑا چکلا بیٹھا ہوا ہے اور ہے معصوم بچہ. دریوڑ معشومان دی. میں دریوڑ معشومان نمبر تر دی. کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے داڑھی مونڈنے سے اور سنتیں چھوڑنے سے امت کو بلندی نہیں ملی، انحطاط ہو گیا ہے، خاک اور مٹی کی طرف بڑھے، بلند اقبالی پستی میں تبدیل ہوئی ہے. اس لیے جتنا جلد ہو سکے اس سے پیچھے ہٹے اور کامل دین پر رضامند ہو جائے اور اللہ سے دعا مانگے. بغیر اللہ کی مدد و توفیق کے کیا ہو سکتا ہے؟ بڑے سے بڑے عالم غلطی کر سکتے ہیں اور بڑے سے بڑا بے خبر آدمی بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے اللہ کے فضل و امداد سے. تو ہم اور آپ اور پورے عالم کے انسان اور مسلمان چھوٹے اور بڑے موقعوں پر اللہ کی مدد کے بہت محتاج ہے. لا الہ الا اللہ. تو فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا ہے اور مرد کو ایسی مردانگی دی ہے، ایسی صلاحیت دی، پھر اس مردانگی اور صلاحیت کے مطابق اس کو کام دیے. بھئی مرد اذان دے گا، عورت نہیں دے سکتی. مرد جمعہ پڑھائے گا، عورت نہیں پڑھا سکتی. مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے، الگ تحقیق چاروں ائمہ کے نزدیک کسی خاتون کو مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے. پردے اور حجاب کی جگہ ہو بھی تب بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے. صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن. ان کی نمازیں ان کے لیے گھروں میں باہر آنے سے افضل ہے. جب ایک حدیث شریف سننے میں آئے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے سمجھنے کے لیے وقت نکالو. کہتا کون ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جن جیسا امام آسمان و زمین نے دیکھا نہیں، نہ قیامت تک دیکھ سکیں گے. کہاں کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں، جو وحی کا شہر ہے، نبی کا شہر ہے.
اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے پیچھے پڑھنے سے مسجد نبوی میں جائیں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، وہاں آ کے پڑھنے سے، اور ان صفوں کے پیچھے کھڑے ہو کر جن میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے پاک دامن لوگ ہیں، اور ان گلیوں سے گزر کے جہاں ہر وقت وحی کی بارش ہے اور قرآن کے نزول کے جلوے برس رہے ہیں، ان سب سے گزر کر یہاں آئے اور میرے پیچھے پڑے، اس سے بہتر وہ نماز ہے جو خاتون گھر پر پڑھے۔ اب ہماری جو بہنیں جاتی ہے، بیٹیاں، وہ خفا ہوتی ہے، کہتی واہ ہم پاکستان سے ہو، پاکستان سے تو آپ طواف کے لیے آئی، عمرے کے لیے آیا، حج کے لیے، نماز تو آپ ہوٹل میں پڑھیں، نماز کے لیے کیا ضرورت ہے کہ مردوں کے ساتھ کندھے لڑا رہی ہے آپ؟ اب وہ مرد خود کندھوں سے بیزار ہے، ان کی پٹ پٹائیاں ہو رہی ہے، اتنا رش اللہ نے وہاں قائم کیا۔ خدا تعالیٰ قیامت تک آباد و شاد رکھے اور دینی میلہ خوب خوش رنگ رہے اور دبنگ رہے، اور ان کے بدخواہ اور دشمنوں کو اللہ تعالیٰ جلدی روسیا کر لے۔ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، وہ ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اور ان کو خون میں نہلانا اور انہیں اذیت پہنچانا، یہ پیغمبر پر حملہ ہے۔ بخاری شریف فضائل مدینہ میں ہے کہ جس نے مدینے والوں کو خوف زدہ کیا وہ ایسا پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ صدام اور خمینی اسی میں تو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ بیر رکھتے تھے سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے۔ ہر وہ شخص جو اہل مکہ اور اہل مدینہ سے بغض رکھے اسلام پر نہیں رہے گا، وہ اس کا انجام کافرانہ ہوگا۔ اور ہر وہ شخص جتنے بھی گناہگار ہو، جب وہ اہل حرمین سے محبت کرے، اللہ اس کے دل و سینے کو ایمان سے بھرے گا اور اس کا سفر آخرت ایمان سے آباد و شاد ہوگا۔ یہ قاعدہ لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ، جس نے مدینے والوں کو ڈرانے کی کوشش کی، وفی روایت من صلی السیف علی اہل المدینہ، اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے مدینے والوں کو ڈرایا اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، اور جس نے مدینے والوں پر تلوار سونت لی اس نے مجھ پہ تلوار نکالی، اور جو ایسا کرے گا میرا خدا جلدی اس کی گردن توڑے گا۔ معمولی باتیں نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے پاکستان جس کا ہراول دستہ فوری وہاں پہنچتا ہے۔ خوش قسمت ہے سپہ سالار جس پر ملک کے علاوہ حرمین کے مسلمان بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اور دنیا نے نظارہ دیکھا کہ شاہی ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے شاہ سلمان خود ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ یہ پاکستان کے ایمان اور غیرت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری سیاست و حکومت نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا سربلند تقاضا ہے، اور یہ اس نے پوری قوم مسلم کی نمائندگی کی۔ اللہ اس کی عزت حفاظت اور بڑھائے، اور اس کے فکر و نظر میں جو اقدامات ہے ملک و ملت میں دہشت وحشت ختم کرنے کا، اللہ ہمیشہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مرد بنایا ہے۔ مردانگی جو اللہ نے مرد کو دی ہے اس کا بدل نہیں ہے۔ وہ لوگوں نے مثال دی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوا، بیٹیاں تھیں۔ تو آج کل یہ نئی روشنی والے کہتے ہیں نا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق تو پڑتا ہے، لڑکا لڑکا ہے، لڑکی لڑکی، فرق تو پڑ گیا ہے۔
لڑکے کے دو حصے ہیں، لڑکی کا ایک حصہ ہے. لڑکی گھر آباد کرے گی اور مرد پورا دنیا آباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو بادشاہ سلامت کو کہا گیا کہ بس آپ کی اس بیٹی کو ہم لڑکا بناتے ہیں. تو اس کو کپڑے بھی لڑکوں کی طرح پہنائے گئے، سر پہ تاج نما ٹوپی رکھی گئی، اور وہ جو ہے نا لیفٹ رائٹ اور ٹینشن ہو کے چلتی تھی. میں بولتا ہوں، میں آتا ہوں، میں جاتا ہوں. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یار بادشاہ سلامت کا بیٹا ہو چکا ہے، جوان ہو گیا ہے. اچانک کسی ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں بہت قسم کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھی، چوڑیاں بنگڑی. اب وہ اچانک اس پہ لپٹ گئی اور ہاتھوں میں ڈالنے لگا. وہ تھی تو عورت نہ، لوگوں نے کہا بیڑا غرق ہو تیرا، ساری بادشاہ ڈبو یا خدا ہوا بنگڑی سے لسنے کے بعد. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. دوسری بات یہ کہ مرد مال خرچ کرے گا تو کمائے گا بھی مرد نا، کمائے تو خرچ کرے گا. تو کمانا اور خرچ کرنا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے. اب وہ سینہ نکال کے دفتروں میں بیٹھ گئی ہے. ایک اتنی بڑی داڑھی تھی اور سر پر جو ہے نا جنا کیپ رکھتا تھا اور چمک دمک والا چہرہ تھا. دو لوگ دیکھتے تھے کہ واہ رائےونڈ کمیٹی کا ممبر ہے یہ. تو اچانک اس کے ایک ملازم نے مجھے کہا کہ صاحب نے ٹیلی فون آپریٹر لڑکی رکھی. تو دفتر کے افتتاح کے لیے غلطی سے مجھے لے گیا تھا. تو یہ تو خدا شرمولم اور خزرہ پر ظلم لانے شرمول سے ہی بوتلو. میں نے پوچھا یہ کبوتری کائے کے لیے بیٹھی ہے؟ ذرا یہ تلانت فٹ ہے مولانت. اور لوگ کریں گے تو ان کو پتہ نہیں تو دین والا ہے. پاکستان میں بہترین خوبصورت صحت و شان والے لڑکے ختم ہو گئے. ہمارے کتنے بیٹے اور ہمارے بھائی بے روزگار ہیں. میں نے کہا بہت نامناسب بات ہے کہ اس دینی چہرے اور داڑھی کے ساتھ بھی تو پرلے درجے کا عیاش اور فحاش ہے. تو بیویوں کی ذمہ داری ہے نہیں ہے. بیویاں خفا ہوگی کہ ہماری نوکری ختم کرا رہے. یہ وہ ہوائی جہاز کا سفر تھا. محبت بہت کرتے ہیں ایک جیسے. ایک نے مجھے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا نہیں. کیوں ناجائز ہے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ اجنبی عورت کا مرد کے ساتھ بیٹھنا حرام ناجائز ہے؟ میں حرمین کے سفر کے لیے جا رہا ہوں، تو میرا سفر چھٹ کرا رہی؟ نہیں میں کھڑے کھڑ. میں نے کہا ذرا فاصلے سے. کہنے لگی میری ساس ہے، جب میں آتی جاتی ہوں فوش گالیاں دیتی، لیکن آپ کے مسائل سے اندازہ ہوا کہ وہ صحیح ہے. میں نے کہا اس غریب بزرگ عورت کو صدمہ پہنچتا ہے. مجھے کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ نوکری ویسے نہیں ملتی کہ آپ کے مدرسے کے باہر کوئی کھڑا ہوا اور وہ یہاں پر آ کر کے. میں نے کہا یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ ذرا اور سفرا اور جن کے ذمہ بڑے بڑے اسکینڈل بنتے ہیں یہ ان کی سفارشوں سے آپ کو ملی ہے، پھر بھی آپ کو جہنم کے قریب کیا ہے، آپ کو جنت کی صفوں سے باہر نکالا ہے. اچھی طرح کان کھول کے سنو، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا. پھر جب اسے پتہ چلا تو مجھے کہتی ہے کہ اب میرے لیے دعا کر. میں دعا آپ کا حق ہے وہ ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں اس فحش نوکری کے بجائے گھر عزت کے ساتھ بیٹھ کر پوری فرمائے، اور آپ کے مردوں کو اللہ یہ غیرت اور حیا اور تہذیب دے کہ وہ عورتوں کو باہر بازار اور منڈیوں میں نہ لائے. چمکی نتی حمیدہ جو انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا اور خیر و عافیت رہی تو میں آئندہ جمعے بھی یہی موضوع اختیار کروں گا. اس میں بڑے پیارے مسائل رہ گئے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. ایک تو مرد کی حیثیت سے کہ فضیلت ہے مرد کو عورت پر، اور دوسرا یہ کہ مرد کمائے اور خرچ کرے خواتین پر. وہ بیویوں تمہیں اللہ تیار دے رہا ہے بما انفقوا من اموالہ.
مرد کے صفات دو بیان کیے، ایک حیثیت مرد کے، دوسرا کما کے اور گھر پر خرچ کر کے۔ عورت کا کیا ہے؟ فالصالحات، وہ نیک رہے، قانتات، تابدار رہے، اور عبادت گزار رہے، بما حفظ اللہ، جن چیزوں کی خدا نے حفاظت کی اس کی حفاظت کا خیال رکھے، والحافظات بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورت ہے کہ تمہیں ڈر ہے کہ یہ بات نہیں مانتی، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، دوست اور بزرگوں، دوست اور بزرگوں، کسی عالم کو بلا لو، خود بیٹھ جاؤ، کسی اچھے عاقل معاشرہ جاننے والے تبلیغی بھائی کو دعوت دو، وہ بھی بڑی قیمتی باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی معاشرے سے بڑا سروکار ہے۔ فعظوہن، دیکھو سب سے پہلے نصیحت کرے، یہ جو نافرمانی ہے، بات نہیں مان رہی، خاون کو ستاتی ہے، یہ واعظ نصیحت کی کمی کی وجہ سے ہوا، مسائل نہیں پہنچے، آداب و حقوق معلوم نہیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بسترے بھی ذرا چند دنوں کے لیے ناراضگی ظاہر کرو کہ بھئی اس تناؤ میں اور ٹینشن میں تیرے ساتھ کیا ہم بستری کروں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر ضرورت پیش آئی تو ہلکی پھلکی، وہ شیرانی صاحب نے کہا ہے کہ ہلکی پھلکی پٹائی کرے، عورتیں کھڑی ہو گئے، خبردار ہماری پٹائی کون کرے، وہ مرد ہے نہیں نا، ہوتا تو خود ہی ہو جاتی پٹائی۔ مردوں کو کہا تھا پٹائی کرے شیرانی صاحب نے، عورتوں کو نہیں کہا تھا کہ تم پٹائی کرو۔ تو عورتوں کا گلہ بھی صحیح ہے کہ وہ ان کو مرد مان نہیں رہی، اور مولانا کا کہنا تو اس لیے صحیح ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہے، وہ تو قرآن کا عالمی دین ہے۔ وہ ایک مجھ سے کہتا ہے جائز ہے، میں نے کہا وہ تجھے جو چماٹ مار رہی ہے وہ جائز ہے؟ وہ پوچھتی ہے تجھے اس لیے کہا ہے کہ چماٹ کھانے سے پہلے ذرا مرد بن کے مظاہرہ کرو۔ علماء دین کہتے کہ بیان کرو ورنہ تجھے بیان ہوگا، پھر پریشان ہوں گے۔ بیان کون کرے گا؟ یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، قادیانی، پرویزی۔ آپ نے بیان کم کیا تو اب بیان سنو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، دیکھے ذرا، اگر وہ تابعداری کر رہی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، خبردار کہ ان کے خلاف آپ نے کوئی حرکت کی۔ تابعدار عورت، پرہیزگار عورت، خاون کے حقوق و آداب ماننے والی عورت، اللہ کتنا سخت نوٹس لے رہا ہے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، تم بیوی سے اتنے بڑے نہیں ہو جتنا تجھ سے خدا بڑا ہے، اور وہ تجھے معاف کرتا ہے، آپ بھی معاف کریں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر یہ خوف ہونے لگا کہ اختلاف زیادہ ہو رہا ہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک فیصلہ کرنے والا جس میں صلاحیت ہو مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، ان دونوں کو کہو یار یہ باتیں زیادہ ہونے لگی، ناراضگی کچھ وحشتناک صورت اختیار کر رہی، ان کو ایک کرنا ہے۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر ان کا بھی ارادہ اصلاح کا ہو، یوفق اللہ بینہما، اللہ ناراضگی ان کے درمیان سے دور کر دے گا ان دو بزرگوں کی وجہ سے۔ لڑکے والا لڑکی والوں کی تائید کرے، اور لڑکی والا فیصلہ کرنے والا لڑکے کی تائید کرے، تاکہ ٹینشن بڑھے نہیں، ٹھنڈا رہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اگر اللہ نے چاہا زندگی رہی خیر و عافیت، اسی سے متعلق مزید تفسیر و احکام اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ جل وعلا خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما بین ایدینا وما خلفنا وما تحت الثری الا للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها أيما تدعو فله الأسماء الحسنى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء وهو الله إله في الأرض وإله في السماء ألا له الخلق والأمر
تبارک و تعالی. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء وعلی آلہ واصحابہ افضل الخلائق بعد الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدین عند اللہ الاسلام. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ. قیل لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین. اخرجہ الشیخان. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف الرحیم. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین واللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لا تسبوا اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. جو آواز سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نوازیوں کا پورا احترام. دعائیں دیے بڑی آزاد و شرف کی. اللہ رب العزت آپ کو مولانا بخشا محمد احسن کو دنیا اور عزت اور ترقیات اللہ سبحانہ کے بال بچوں کو یہ نعمت اور خوشیاں آپ کی مبارک دعائیں نصیب. آپ کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے فرمائے قیام. حضرت جو صحابہ کے نام بتایا جو قرآن کی ماہر سمجھے جاتے. سالم مولا حذیفہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر اور 5 یا 6 صحابہ کے آپ نام لیتے تھے تو حضور قرآن معیار کا. ان 4 سے آپ قرآن لے سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود ہے اور ایک روایت میں معاذ بن جبل ہے، ایک میں عبداللہ بن زبیر ہے. مشہور نہیں ہے کہ سالم مولا حذیفہ ابی بن کعب. قرآن کریم کے ماہرین میں عبداللہ بن عباس بھی ہے جو حبر الامہ اور ترجمان القرآن کہلاتے ہیں. مختلف فضائل میں مختلف صحابہ. میری ساس کا دنوں سے انتقال ہوا ہے. میری ایک مرتبہ کی بات ہے خبر پہنچانا چاہتی ہوں.
عجیب ہے کہ کوئی زکات دیتا ہے، اس کی بیوی صاحب نصاب ہوتی ہے، اور بیوی کو خدمت کر سکتا ہے، خاوند تک دست ہے اور مسکین ہے، یعنی وہ قبول کرنے کے بعد وہ زکات نہیں رہی، اب تو وہ عام رقم ہے جس کا چاہے کیا وہ بیوی کو قرض وغیرہ دے سکتا ہے اور اس کو زکات دے سکتی ہے جب وہ مالک کرے گی. مولوی نجیب صاحب کی تفسیر کا پڑھنے نہیں ہے، مولوی نجیب غیر داڑھی یا ٹوٹی داڑھی والے خدا میں آمد دے تو بہتر نہیں ہے کہ پوری داڑھی والے. اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ جو نام حدیثوں کا لے اور حدیثوں کا انکار. آج کل روز کر کے اصلاً تو اہل الحدیث ائمۃ الحدیث کے معنی ترمذی کی لسانی میں بھی ہے ھذا عند اہل الحدیث اے ائمۃ، اور تدریب کی لسانی میں بھی ہے اہل الحدیث کا یحییٰ بن معین و یحییٰ بن سعید القطان و احمد بن حنبل، اماموں کے نام دیے گیا اہل حدیث، یعنی علماء اور ائمہ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، عوام کو نہیں. واجب ہے جب تک ادا نہیں کریں گے ذمہ پڑ رہا ہے. آج کل موبائل پر قرآن پڑھنے کا رواج چل رہا ہے، موبائل کے ذریعے قرآن مجید یا دیگر کتب کا مطالعہ درست ہو سکے. عمرے پر گئے تھے اور الوداعی طواف کیے بغیر آئے. عمرے کا الوداعی طواف مستحب ہے، واجب نہیں، اس کا کوئی جرمانہ نہیں. البتہ حج کا الوداعی طواف واجب ہے، اگر وہ رہ گیا تو دم دینا. میں نے آپ کی تفسیر کی سیریز سے سورہ یاسین کا آپ نے بتایا، میں آپ سے زندگی کو پڑھنے کی اجازت ہے. سورہ یاسین کو بڑی مفید بار فاتحہ میں 3 بار 4 بول 3 بار ترتیب رہے گی، 1 بار سورہ یاسین کے دوران ہر مبین پر صدقہ دعا یہ اوپر لکھی سورہ یاسین کی اجازت. ہم نے نبی کی مادہ کو پالنے ہوا ہے، صحت دے زندگی و شفا. اللہ تعالیٰ کرائے پر رہنے کی ذلت سے کوئی نبی کا رزق مکان بس اللہ سے میں آپ کے بندوں میں سے ایک ہوں کرنے دوران دلی عمر میں معاشی تنگی کا سامنا ہے، اولاد کی نہیں ہے، مگر مہنگائی جو ہے وہ بھی میری مدد نہیں کرتی. مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، کوشش کا طرف ملا کثرت سے استغفار کی کثرت سے انشاءاللہ تعالی موجودہ تنگیاں پریشانیاں آپ فوراً اس کے بند دروازے اللہ کھول دے گا اور رزق کے خزانے میں توجہ کر لے گا. عافیت اور خیر سگاری موجودہ ہو جائے گی. ہر وہ شخص دین دنیا کی کسی پریشانی میں مبتلا وہ استغفار کی کثرت کرے. کثرت کا مطلب ہے کہ 1200 سے کم نہ اور 12,000 یومیہ یا 24 گھنٹے میں اور کو کیا کرے، تھوڑی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. جنہوں نے اپنی تکالیف کا ذکر کیا اللہ دور فرما. جنہوں نے تنگی معاش کا شکوہ کیا اللہ وسعت رزق عطا فرما. جنہوں نے بعض بیماریوں کو بتایا اللہ صحت شفا دے. جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں جلدی زندگی صحت اور بہترین توانائی اور شفا عطا فرمائے. کل حاضرین مجلس اور دن کے لیے شکر مند اللہ تعالیٰ دعائیں
قبول فرمائے، سب محدود فرمائے، غور و خوشیاں پیدا فرمائے، نسل و نسب میں تا قیامت مجھ بھی عشق قادی